بنگلہ دیش کو بنے 50 سال مکمل ہو چکے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک بہت سیاہ باب ہے جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک دوسرے سے ٹوٹ کر بنگلہ دیش اور پاکستان رہ گئے۔ ہسٹری میں ہم دیکھیں تو بہت سارے بڑے ملکوں سے بھی ایسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں جس کے انجام میں بڑے کانسیکوینسز دیکھنے میں آئے، لیکن ہر کنٹری کے پاس اسکوپ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے اور آئندہ آنے والے دور میں ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کرے۔ بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنس ایک بہت زیادہ ہارش ریالٹی ہے پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان اس وقت ایک نیولی کنسیوڈ نیشن تھا۔ 20 سال 25 سال کسی ملک کو بنے ہوئے کوئی بہت بڑی ڈیوریشن نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو 100 200 300 سال لگ جاتے ہیں کسی سویلائزیشن کو سول ہوتے ہوتے، بڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں، بہت سارے کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے اس کنٹری کی کوئی شکل نکل کر آتی ہے۔ پاکستان کا یہ ایک باب بہت زیادہ ڈارک ضرور ہے، لیکن اگین ہم دیکھیں اگر پاکستان اور بنگلہ دیش اس وقت جس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کی سوورینٹی کو بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں، بنگلہ دیش کو ایز انڈیپینڈنٹ نیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں، پاکستان کوشش بھی کرتا رہتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جا سکیں، لیکن اگر ہم اس وقت میں دوبارہ واپس چلے جائیں انڈیپینڈنس کے ٹائم میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ خود قائد اعظم کی جتنی ساری سپیچز ہیں، ایون جو 14 نکات ہم سب پڑھ کر بڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی بنگال بہت پرومیننٹلی سامنے آیا۔ بنگال کے بارے میں بہت زیادہ بات کی گئی انڈیپینڈنس کے دوران، بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹیریٹری سمجھا جاتا تھا بنگال کو، جو اب بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ تو ایسی وہ کون سی مسٹیکس تھیں، ایسی کون سی غلطیاں تھیں کہ اگر وہ پاکستان کی طرف سے نہ ہوتی تو شاید آج بھی بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کی۔ دوبارہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز کبھی بہت سار ہو جاتے ہیں، کبھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی سوورینٹی کو بے شک ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی جو 50 سال ہے انڈیپینڈنس کو، وہ پورے ہو چکے ہیں، اور اس تناظر میں آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں تھیں کہ 50 سال پہلے اگر وہ پاکستان نہ کرتا تو آج بنگلہ دیش اور پاکستان پہلے کی طرح ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہی ہوتے۔ انڈیپینڈنس کے فوراً بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان انڈیا کی بہت بڑی ٹیریٹری آتی تھی، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان، اس زمانے کی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ تھا، اور مس کمیونیکیشن کا سکوپ بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ ہمارے جو بھی میسیجز پاکستان سے بنگلہ دیش کی طرف جاتے تھے، بیچ میں ایک بہت لمبا احاطہ تھا جس میں مینیپولیشن ہونے کا بہت زیادہ سکوپ تھا۔ لیکن پہلی رنجش جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان شروع ہوئی تھی وہ لینگویج کانفلکٹ تھا۔ بنگالی بنگلہ دیشی اپنی زبان کے لیے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ بھی تھی آبادی کے حساب سے، اور وہ بنگالی بولنے کو پریفر کرتے تھے نہ کہ اردو زبان میں بات کرنے کو، تو ان کا سب سے بڑا یہ ایک ڈیمانڈ تھی آزادی کے فوراً بعد کہ آفیشیل لینگویج پاکستان کی صرف اردو نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ بنگالی بھی آفیشیل لینگویج مانی جائے پاکستان میں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہت ایک لمبا گیپ، ایک لمبی سٹرگل ہمیں دیکھنے میں نظر آئی کہ 7-8 سال کی سٹرگل کے بعد کہیں جا کے پاکستان میں یہ ڈیسیشن لیا گیا کہ ٹھیک ہے، بنگالی اور اردو دونوں کو ہم اپنی آفیشیل لینگویجز بنا دیتے ہیں، یعنی جو بھی لیجسلیشن ہوگی وہ بنگالی اور اردو دونوں زبانوں میں ہوگی۔ لیکن اس چیز کو منوانے کے لیے بہت لمبی سٹرگل کرنی پڑی، اور یہ وہ پہلا ریزنٹمنٹ کا پوائنٹ تھا جو بنگلہ دیشیوں کے اندر درج ہو گیا تھا کہ ہمیں سیکنڈ لیول کے سٹیزن سمجھتے ہیں جو ہماری زبان کو انڈورس نہیں کیا جا رہا، اور اردو کو ہی آفیشیل لینگویج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک پہلی کڑی تھی جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش نے کھل کر ریزنٹمنٹ اپنی شو کی ویسٹ پاکستان کو کہ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ اچھے اقدام نہیں ہیں، ہم بنگالی کو بھی آفیشیل لینگویج کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ بات مان لی تھی، اوور آل پاکستان کی 2 لینگویجز ہو گئی تھی، لیکن ڈیلے تھی وہ پاکستان کی پہلی اور بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی
جو ڈیموکریسی تھی اس کو بہت زیادہ بڑے دھچکے لگنا تب شروع ہوئے جب ملٹری رولز پاکستان میں شروع ہو گئے. ایوب خان کا دور شروع ہوا. ایوب خان کے دور کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان کو کچھ لوگوں کے خیال میں گولڈن ایرا بھی مانا جاتا ہے, اسپیشلی ویسٹ پاکستان کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں ڈیولپمنٹس ہوئیں, انڈسٹریلائزیشن پہ فوکس کیا گیا, اکانومی پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا. کچھ لوگ اس کو انلائٹمنٹ کا دور بھی مانتے ہیں پاکستان کے لیے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش ہے اور ویسٹ پاکستان کے درمیان ڈسٹنس بہت ہی زیادہ تھا. اور انفارچونیٹ ایونٹ یہ تھا کہ ایوب خان کی زیادہ تر جو جنرل ایوب خان تھے ان کی اٹینشن ویسٹ پاکستان یعنی دا پریزنٹ پاکستان پر رہی, اور بنگلہ دیش خود کو بہت زیادہ اگنورڈ فیل کرنے لگا. اور وہ اگنورنس اتنی زیادہ ان کی روٹس میں جاتی رہی کہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ بن گیا کہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس کو آٹونمی دے دینی چاہیے, لیکن ایک صوبے کے طور پہ. ایک ملک کے دو صوبے, ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان کا یہ ماننا ایک تھاٹ شروع ہو گیا تھا جو مجیبر الرحمان صاحب نے آگے کنٹینیو کیا. وہ یہ تھا کہ آٹونمس ہونا چاہیے ایسٹ پاکستان کو اپنے سارے معاملات کے بارے میں, لیکن ایک الگ ملک کی بات اگر آپ کو کہیں تو ایوب خان کے دور میں یہ کہیں پہ بھی بات نہیں ہوئی تھی کہ بنگلہ دیش ٹوٹ کر ایک الگ ملک بن جائے گا. تو دوسری بڑی غلطی جو پاکستان سے ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان ڈیو اٹینشن نہیں دے سکا بنگلہ دیش کے میٹرز کو, موسٹلی ڈیو ٹو کہ پاکستان میں ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں بہت ہی ہیوج ڈسٹنس تھا, اور جتنے مین آفیسز تھے, جتنے آفیسز کے ہیڈز تھے, ہیڈ کوارٹرز تھے, وہ سارے ویسٹ پاکستان میں سچویٹ کر رہے تھے. اور یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ثابت ہوا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اس وقت کے درمیان. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو سیکنڈ پھر ایک بہت بڑی موومنٹ شروع ہوئی جو ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے شروع کی, پھر مجیب الرحمان نے شروع کی ایسٹ پاکستان سے, اسپیشلی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ جو 1 یونٹ پلان چل رہا ہے ایوب خان کے دور میں اس کو ختم کیا جائے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے پھر ایک نئی حکومت آئی جو یحییٰ خان کی تھی. اب یہ بھی ایک ملٹری حکومت تھی, اس میں بھی کچھ بڑی غلطیاں ہوئیں پاکستان سے. مینلی غلطی ہوئی 1970 میں جب الیکشنز ہوئے پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں, تو جو میجورٹی رول تھا اس کو وائلیٹ کیا گیا. بہت ساری رپورٹس کہتی ہیں کہ اگر اس وقت بھی مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک پیج پہ لے آتے دونوں, اور اس اینڈ دوز دیم والا جو کانسیپٹ تھا وہ نہیں آتا, یعنی ہم اور وہ, ان کو وہ کہہ کے ریفر کرنا اور پاکستان کو ہم کہہ کے ریفر کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی. اس وقت بھی اگر ان کو اپنائیت دکھائی جاتی یا ان کے سٹانس کو ایکسیپٹنس دکھائی جاتی تو شاید یہ اتنی بڑی جو موومنٹ لبریشن کی شروع ہو گئی بنگلہ دیش میں وہ نہیں ہوتی. یہ 3 بہت بڑی غلطیاں تھیں جو پاکستان سے یعنی اس وقت کے ویسٹ پاکستان سے ہوئیں, جو کہ بنیاد بن گئیں بنگلہ دیش کی علیحدگی کی. لیکن کچھ اور بھی فیکٹرز تھے جنہوں نے میجر رول پلے کیا. ہم سارے جو اسٹڈیز کر کے بڑے ہوئے ہیں, ہمارے ایون کامن نالج میں پاکستان میں اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ پاکستان سے کیا غلطیاں ہوئیں, کیونکہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ غلطیاں ہوئیں. اگر آپ جغرافی کے وائز دیکھیں تو جتنے بڑے ہیڈ آفیسز تھے سارے کیونکہ ویسٹ پاکستان میں سچویٹ کرتے تھے, اور اس وقت پاکستان ایک ٹرانزیشن فیز میں تھا. کوئی پراپر میکینزم اس وقت تک تیار نہیں ہوا تھا جس سے پراپر سلیکشن ہو پاتی فار دا ہائر آفیشلز اینڈ ایوری تھنگ. اس کی وجہ سے جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے, بنگلہ دیشی لوگ تھے, وہ اگنورڈ فیل کرنے لگے, اور ان کے اندر پاکستان کے لیے نفرت سارٹ کا ایک ایلیمنٹ دیکھنے میں نظر آیا. اس کے بعد پھر جو 6 پوائنٹس دیے گئے عوامی لیگ کی طرف سے, مجیب الرحمان کی طرف سے, اس میں بھی آٹونمی کی بہت دفعہ بات کی, لیکن انہوں نے کبھی انڈیپینڈنس کی نہیں, آٹونمی کی بات کی تھی. الیکشن میں میجورٹی رول کو جب نہیں مانا گیا اور غلط کیلکولیشن کی گئی, تب وہ پوائنٹ تھا جب لبریشن موومنٹ شروع ہوئی بنگلہ دیش میں, اور بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان سے بالکل علیحدگی اختیار کرنے کے لیے ایڈمنٹ ہو گئے. ایک بہت بڑی غلطی پاکستان نے اس کے بعد یہ کی کہ انڈین پروپیگنڈا کو کیلکولیٹ کیا ہی نہیں. بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی پاکستان کے اگر آپ دیکھیں فرنٹ پہ, تو اس وقت ٹیکنالوجی وائز پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش بہت زیادہ آگے نہیں تھے, لیکن گراؤنڈ لیول پہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اسے کنٹرول کرنے میں
پاکستان بالکل ہی ناکام ہو گیا، کیونکہ بنگلہ دیش آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی دوسری طرف لگتا ہے، جو ایسٹرن سائڈ ہے، ایسٹرن سائڈ پہ سچویٹ کرتا ہے، تو انڈیا کے لیے بہت زیادہ آسان تھا ایکسیس کرنا بنگلہ دیش کو، بنگلہ دیش کے لوگوں کو، بنگلہ دیش کے لوگوں کے اندر ان جذبات کو ابھارنے میں انڈیا نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا، اور ہم ایز ویسٹ پاکستان یا ایز پاکستان اس چیز کو آنسر نہیں کر سکے، اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکے، یا جو مس انڈرسٹینڈنگس کی روٹ ڈالی جا رہی تھی اس کو کاٹ نہیں سکے۔ یہ پاکستان کی بہت زیادہ بڑی غلطی ہے۔ ملٹری لیول پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈین انویژنس کو، انڈین پروپیگنڈا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میجرز لینے چاہیے تھے وہ اس وقت نہیں لیے گئے، اور پھر جب یہ موومنٹ اس قدر ہائٹ اختیار کر گئی تو آل اینڈ آل پاکستان سے ون آفٹر انادر ایسی غلطیاں ہوئیں جو اب بیسس بنتی ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کی۔ اب اس سارے چیز سے ہم صرف ایک لیسن سیکھ سکتے ہیں کہ ہر ملک سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش نے پھر بعد میں ایک ٹرائی پیٹرائٹ اگریمنٹ بھی سائن کیا، جس میں یہ بات سٹیٹ کی گئی کہ ہسٹری کو دوبارہ کبھی نہیں دہرایا جائے گا، اور پاکستان آج تک اس اگریمنٹ پہ ٹرولی سٹینڈ کرتا ہے کہ ہسٹری کو دوبارہ کبھی بھی نہیں دہرایا جائے، اور بنگلہ دیش کے لیے خواہش رکھتا ہے کہ بنگلہ دیش اپنا سوورن نیشن آگے ڈیولپ کرے اور اس کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو بنگلہ دیش کو بے شک ان کی آزادی بہت مبارک ہے، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ پاکستان کو کیسے اپنے فیوچر ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے۔ آلدو ایسا کوئی بھی ایشو اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، کیونکہ ہمارا کوئی بھی صوبہ اب انڈیا کے دوسری پار نہیں ہے، لیکن ہسٹری سے ہمیں ہمیشہ سبق سیکھنا چاہیے۔ دس واز اے ویری ویری ہارش اینڈ بگ لیسن فار پاکستان، جو پاکستان کو سیکھنا بھی پڑا۔ یہ تھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج سے 50 سال پہلے ہوئی، لیکن اب کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 50 سال اس پورے واقعے کو مکمل ہو چکے ہیں، اور اس وقت بنگلہ دیش اپنے 50 سال مکمل ہونے کی ساری سیلیبریشنز کر رہا ہے۔ دنیا میں اور کون سی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ گلوبل کرکس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔